اچھا جی، ایک دفعہ نا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ تو اس عدالت میں ایک شخص آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر، اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ وہ حضرت محمود غزنوی کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک سفر پہ جا رہا تھا، تو میرے گھر میں جو ہے نا کچھ قیمتی اشرفیاں تھی، تو چوری ہونے کے ڈر سے تو میں وہ ان اشرفیوں کو نا ایک تھیلی کے اندر جو ہے نا وہ سی کرنا آپ کے جو دربار کا قاضی ہے نا میں اس کو دے کر چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ جو قاضی ہے وہ جو ہے بڑا ایماندار ہے، اس پر مجھے اعتبار بھی ہے، اور میں نے یہ سوچ کر جو ہے نا یہ اشرفیوں کی جو تھیلی تھی نا میں نے اس قاضی کے حوالے کر دی۔ تو میں 2-3 ماہ کے بعد واپس آیا ہوں، تو واپس آ کے وہ میں نے اشرفیوں کی تھیلی جو ہے نا وہ قاضی صاحب سے جو ہے نا وہ واپس لی ہے۔ تو واپس لے جا کے جب میں نے گھر جا کے اس کو کھولا تو اس کے اندر کھوٹے سکے تھے، وہ اشرفیاں جو میں نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ وہ تھیلی جیسے میں نے سی کر دی تھی قاضی صاحب کو، اسی طرح قاضی صاحب نے وہ تھیلی سلی ہوئی تھی اور مجھے واپس کر دی، لیکن جو میرا اس کے اندر مال تھا، جو میری اشرفیاں تھیں وہ اس کے اندر نہیں تھی۔ تو حضرت محمود غزنوی جو ہیں وہ اپنے دربار میں جو درباری ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ جا کر جو ہے نا فلاں قاضی کو بلا کر لے آؤ۔ تو قاضی کو بلایا جاتا ہے، بلانے کے بعد جو ہے نا اس سے پوچھا جاتا ہے، تمام ماجرا جو ہے نا اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اس طرح آپ کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہے، تو لہٰذا کیا ماجرا ہے، ہمیں جو ہے نا سچ بتایا جائے۔ تو وہ قاضی جو ہوتا ہے نا وہ حضرت محمود غزنوی کو بتاتا ہے کہ اس نے جو اشرفیوں کی جو تھیلی جو تھی اس میں جو بھی تھا وہ مجھے دی تھی، وہ میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھی، وہ جیسے تھی میں نے جو ہے نا وہ اس کو واپس کر دی۔ یعنی کہ وہ قاضی جو ہے نا وہ ہر بات سے مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی اسے جیسی وہ تھیلی لی ویسی اسی طرح جو ہے نا میں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو حضرت محمود غزنوی جو ہیں وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور بڑے اچھے حاکم تھے، اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر جو ہے نا وہ جتنے بھی دربار کے اندر جو ہے نا بندے ہوتے ہیں، جو دربان ہوتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا دربار سے چلے جائیں، اور وہ شخص کو کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جو ہے نا آپ یہیں پر رکھ دو، 3 دن کے بعد آنا، میں 3 دن کے بعد جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دوں گا، لہٰذا جو ہے نا آپ یہ تھیلی یہیں پر رکھ کر جو ہے نا آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ وہ بندہ جو ہے اٹھتا ہے، وہ تھیلی اسی طرح وہ حضرت محمود غزنوی کے جو ہے نا وہ تخت پہ رکھ کے چلا جاتا ہے، قاضی بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جو جتنے بھی وہ دربان ہوتے ہیں نا وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت محمود غزنوی وہاں سے جانے لگتے ہیں نا، اپنے جو ان کی جو کرسی ہوتی ہے، وہ بادشاہ کی جو کرسی ہوتی ہے، وہ جب اٹھنے لگتے ہیں نا تو اپنی تلوار سے جو ہے نا اس گدی کے اوپر نا سیٹ کے اوپر ایک کٹ لگا جاتے ہیں اور لگا کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو دربار کے اندر جو وہ صفائی وغیرہ والے ہوتے ہیں، جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ایک شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نا گدی پھٹی ہوئی ہے، تو وہ بڑا ڈر جاتا ہے کہ یار حضرت محمود غزنوی جب واپس آئیں گے تو وہ یہ گدی جب پھٹی ہوئی دیکھیں گے تو کافی ناراض ہوں گے، غصے ہوں گے۔ تو وہ اس طرح وہ کرتے ہیں، اپنے جو صفائی والا ہوتا ہے وہ جو دربار کے جو سینئر حضرات ہوتے ہیں ان کو بلا لیتا ہے، وہ ان کو وہ ماجرا بتاتا ہے کہ یار یہ گدی جو ہے نا پھٹی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے سی دیا جائے یا اس کو چینج کر دیا جائے۔ تو وہ دربار کے جو جتنے بھی وہ سینئر ہوتے ہیں، وہ 2-4 جو قاضی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ گدی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس گدی کو جو ہے نا اسی طرح سی دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ یہاں سے پھٹی ہوئی تھی یا نہیں پھٹی ہوئی تھی۔ ان میں وہ قاضی بھی ہوتا ہے جس کو وہ شخص جو ہے وہ تھیلی اشرفیوں کی تھیلی دے کے جاتے ہیں۔ تو وہ جو قاضی ہے نا وہ اس کو بلا لیتا ہے، وہ جو درزی ہوتا ہے جو سلائی کرتا ہے، تو وہ آتا ہے، وہ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اس گدی کو جو ہے نا سیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ یہاں سے پھٹی ہوئی تھی کہ نہیں پھٹی ہوئی تھی، وہ بڑے اچھے طریقے سے کوئی سلائی کر کے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت حضرت محمود غزنوی جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد واپس آتے ہیں، جب واپس آ کے اپنے دربار میں جاتے ہیں اور اپنی جو سیٹ ہوتی ہے، جو کرسی ہوتی ہے، ان کو جب بیٹھنے لگتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ وہ سلی ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے،
تو وہ جو دربار میں جو بندے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار یہ کرسی یہاں سے پھٹی ہوئی تھی، سیٹ یہاں سے پھٹی ہوئی تھی، یہ کیسے کس نے سی ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں یہ سیٹ کرسی تو پھٹی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ تو حضرت محمود غزنوی کہتے ہیں کہ یہ پھٹی ہوئی تھی، میں خود پھاڑ کے گیا ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے تمام جو دربار کے جو قاضی ہیں، جو تمام بندے ہیں، ان کو بلایا جائے دربار کے اندر۔ تو وہ فوری طور پر ایک بندہ جاتا ہے، وہ سب کو جو ہے نا وہ بلا کے لے آتا ہے، وہ جتنے بھی وہ قاضی وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کو جو ہے نا وہ ان کو وزیر وغیرہ سب کو جو بلا لیتا ہے۔ تو حضرت محمود غزنوی بتاتے ہیں کہ یہ میں کرسی جو ہے نا اس کی جو گدی تھی، اس کا جو کپڑا تھا اوپر والا وہ میں پھاڑ کے گیا تھا، اور واپس آیا تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے یہ سلائی کیا وہ کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ پھٹا تھا یا نہیں۔ تو لہٰذا اس کو کس نے سیا ہے، اس شخص کو بلایا جائے۔ تو وہ جو قاضی ہوتے ہیں، وہ جو 3-4 قاضی ہوتے ہیں، تو یہ سن کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلام کو کیسے پتہ چل گیا حضرت محمود غزنوی کا، حضرت محمود غزنوی کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ یہ سلی ہوئی ہے دوبارہ۔ تو وہ ایک قاضی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے یہ سی ہوئی ہے، وہ بڑی مہارت اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتا ہے، تو میں اس کو بلاتا ہوں۔ تو وہ قاضی جاتا ہے، دوسرا قاضی جاتا ہے اور اسی شخص کو بلا کے لے کے آتا ہے جس نے وہ کرسی کا کور جو ہے وہ سیا ہوتا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ جب وہ آتا ہے تو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت بالکل میں نے اس کو سیا ہے۔ تو وہ بادشاہ سلامت وہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے پھر وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ اس درزی کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پھر تم نے یہ تھیلی بھی جو ہے وہ تم نے سی ہوگی۔ تو وہ جو درزی ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت بالکل یہ تھیلی جو ہے آپ کا فلاں قاضی میرے پاس لے کر آیا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے نا سلائی کر کے دیا تھا۔ لہٰذا وہ قاضی بھی اس وقت دربار کے اندر وہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی جو جس کی وہ اشرفیاں ہوتی ہیں اس کو بھی بلا لیا جاتا ہے وہاں پر۔ حضرت محمود غزنوی کے حکم پر اس شخص کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں قاضی جو ہے تیرا چور ہے، اس نے جو ہے نا وہ تیری اشرفیاں جو ہے نا چوری کی ہیں، لہٰذا ہم اس پر جو ہے نا اس چوری کی وجہ سے اس کو یہاں سے دربار سے جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ تمام علاقے میں بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں قاضی آج کے بعد اس کے پاس کوئی فیصلہ نہ لے کے جائے، یہ دربار سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ قاضی جس نے چوری کی ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر آتا ہے نا، تو اس کے بچے، اس کی گھر والی، اس کے بہن بھائی اس کو کہتے ہیں کہ تو نے تو چوری کی ہے، اب ہم کیا منہ دکھائیں گے باہر جا کے، اب ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ اس نے چوری کی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں باہر لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرا جو گھر والا ہے، میرا خامن جو ہے اس نے چوری کی ہے، اس وجہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو وہ جو قاضی ہوتا ہے وہ اپنی غلطی پہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، بڑا نادم ہوتا ہے، اور وہ رات کو دعا کرتا ہے، اللہ پاک سے کوئی دعا کرتا ہے۔ تو جب وہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو قاضی ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہوتی ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے۔ سوچیں کہ یہ دنیا داری کے کام ہے، ہم غلطی کرتے ہیں تو نادم نہیں ہوتے ہیں، روز محشر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج تو ہم بڑے تیز بنتے ہیں، بڑے سیانے بنتے ہیں غلط کام کر کے، تو کل کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لہٰذا کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے، کسی کے ساتھ ناجائز کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کل کو ہم نے اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ امید ہے کہ میری آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔